أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے یہ مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے. فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپسی معاملات کی درستگی اور اصلاح کا کام کیا کرتے رہو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کا حکم مانو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایمان والے ہو، مومن ہو. یہ ہو گیا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جس کی ابھی میں نے آپ کی تلاوت کی. اللہ رب العزت کا شکر ہے، کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ آج سے ہمارا سورہ انفال شروع ہو رہا ہے. یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، یہ سورۃ الانفال کی پہلی آیت ہے. اس سے پہلے 7 صورتیں ہماری مکمل ہو چکی ہے. یہ 8ویں صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے 88ویں آیت ہے. 88 قرآن کے نزول کے اعتبار سے اس آیت کا نمبر 88واں ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 8ویں صورت ہے. اس صورت کے اندر 10 رکوع ہے، 75 آیتیں ہیں. 10 رکوع اور 75 آیتیں ہیں. اور یہ صورت مدنی ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں کا فرق میں آپ حضرات کو بتلا چکا ہوں. مکی صورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس پوری صورت کا ایک مخصوص پس منظر ہے جس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی، اور وہ پس منظر کیا ہے؟ وہ ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر کے موقع پر بہت سی نئی چیزیں مسلمانوں کے ساتھ پیش آئی تھی جن کے احکامات کا علم پہلے سے مسلمانوں کو نہیں تھا. اس لیے چونکہ پہلے سے کوئی علم نہیں تھا تو کچھ چیزوں میں آپس میں اختلافات بھی ہو گئے. انہی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے اور بہت ساری ہدایتیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا ہے. غزوہ بدر کب ہوا ہے؟ ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری 17 رمضان میں غزوہ بدر کا وہ عظیم الشان معرکہ پیش آیا تھا جس نے اسلام کی جو کیفیت اس وقت تک تھی اس کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا. غزوہ بدر کے واقع ہونے کی صورت کیا ہوئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سبھی واقف ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے نبوت ہی سے، جب سے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، مکہ میں آپ اپنے فریضے کی ادائیگی کا کام انجام دے رہے تھے. لیکن اہل مکہ، مشرکین مکہ نے آپ کے لیے ماحول کو، فضا کو سازگار بننے ہی نہیں دیا. ماحول اور فضا کو برابر مخالفت کرتے رہے، اور صرف مخالفت نہیں کرتے رہے بلکہ جو لوگ آپ کی بات کو قبول کرتے تھے ان کے در پہ آزار ہو جاتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے. جو لوگ جن کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تھا مکے میں، جن کا کوئی سوشل اسٹیٹس نہیں ہوتا تھا مکے میں، جو کوئی تھوڑے سے فائنانشیل مضبوط نہیں ہوا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے تو جینا دو بھر کر دیا تھا. ان لوگوں نے ایسے لوگوں کا تو جینا دو بھر کر دیا تھا. بہرحال 13 سال اسی قسم پرسی میں گزرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، بلکہ ایک طرح سے ہجرت فرض قرار کر دی گئی. یہ کوئی فرار نہیں تھا مکہ سے، بلکہ یہ ہجرت
دراصل مدینے میں اپنی قوت کو مستحکم کرنے، جمع کرنے، تنظیم کرنے اور پھر اس کے بعد اس تنظیم کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ بتانے کا وقت تھا کہ اسلام صرف اپنے دفاع کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام صرف ڈیفنس کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام صرف جو ہے ہتھیار ڈال کر جی صاحب جیسا آپ فرمائے یہ کام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام دراصل قیامت کی صبح تک اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک منشور، ایک دستور اور ایک کانسٹیٹیوشن، جس کو آپ، یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ایک منشور حیات، دستور حیات، لائے عمل، زندگی گزارنے کا منظم اسلوب، نہج، طریقہ اللہ نے قیامت تک کے لیے دیا ہے۔ اسلام اس طریقے کو دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق نافذ کرنے کے لیے ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نفاذ بغیر استحکام کے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مدینے کی ہجرت تھی دراصل یہ اسی استحکام کی طرف پہلا قدم تھا، لیکن کفار مکہ کو تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے رشتہ دار، خاندان والے، یہاں تو ہم ان کو ستاتے رہے، اب یہاں سے چلے گئے اور وہاں جا کر اگر یہ جمع ہوں گے تو بھی مشکل ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے مکہ کے جو منافقین اور یہودی تھے ان لوگوں سے ربط کرنا شروع کیا، ان کو ڈرایا اور کہا کہ دیکھو تم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو اور تم جانتے ہو کہ ہماری صبح اور شامیں وہ میدان جنگ میں سر دھڑ کی بازی لگاتے ہوئے ہوتی ہے، اگر تم محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو جو تم نے پناہ دے رکھی ہے نکالو گے نہیں تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا ان سے تعلقات بڑھائے، یہودیوں سے تعلقات پیدا کیے اور یہ دھمکیاں ان کو دینے لگی، اور یعنی گویا کہ مدینے میں بھی مسلمانوں کو سکون اور استحکام نہیں ملنا چاہیے۔ ایک مرتبہ قبیلے اوس کے سردار، جن لوگوں نے اسلام کی، مسلمانوں کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ہجرت کے بعد مہمان نوازی قبول کی تھی، ٹھکانہ دیا تھا، اوس کے سردار ایک مرتبہ مکہ گئے تو مکہ کے سرداروں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ دیکھو سعد، ہم تم کو آگاہ کر دے رہے ہیں، تم نے ہمارے یہاں سے آئے ہوئے لوگوں کو پناہ دی ہے اور وہاں پر ان کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیا ہے، یہ ابھی بھی موقع ہے تمہارے پاس، ہم بول رہے ہیں آپ کو ان کو نکلوا دو وہاں سے، ورنہ ہم پھر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو حضرت سعد نے کہا، جو اوس کے سردار تھے، کہ کون سی دنیا میں جی رہے ہو، کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ اگر تم ہم پر حملہ کرنے کا سوچنے بھی لگ جائیں گے، اگر حملہ تو دور کی بات ہے، تو یہ تو حملہ مقابلہ ہم بھی کریں گے تم بھی کریں گے، لیکن نقصان تمہارا زیادہ ہوگا، سوچ لو۔ بولے وہ کیسے؟ کہا کہ تمہارا پورا ڈیپینڈ کس پر ہے؟ ایکسپورٹ، امپورٹ، تجارت۔ مکہ والے کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ مکہ کا مال باہر بھیج رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، باہر سے لا رہے ہیں، شام، یمن، بحرین، یہ پوری تجارتیں ان کی چلا کرتی تھی۔ تو حضرت نے کہا کہ ہمارا تو نقصان کچھ نہیں ہوگا، ہم دو بدو جواب دے دیں گے اور دانت کھٹے کر دیں گے تمہارے، لیکن اگر تم نے سوچا بھی تو جو تمہاری تجارت کا جو راستہ ہے نا وہ مدینے سے ہو کر جاتا ہے۔ کہاں سے جاتا ہے؟ مدینے سے ہو کر۔ ایک بھی تجارت کا قافلہ تمہارا سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچنے نہیں دیں گے، یاد رکھنا۔ اب ہوا نکل گئی، ہوا نکل گئی، لیکن بہرحال سازشیں رچتے رہے اور انہوں نے بھی کہہ دیا حضرت نے، اب آنے دو تمہارے قافلے، دیکھتے اب کیسے جاتے ادھر سے، کیسے ادھر سے جاتے، تم ہمارے اوپر حملہ کرنے کی دھمکی ہم کو دے رہے، ہم بھی دیکھتے۔ تو یہ پس منظر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عموماً جیسے غزوہ بدر واقع کیوں ہوا تھا؟ تو دشمنوں کے ساتھ اگر اس طرح کے معاملات ہو تو بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ایوری تھنگ از فیئر ان وار، اور لوگوں نے ایک جڑا دیا، لوگوں نے جڑا دیا لا اینڈ وار، چھچورے چالے کرنے والوں نے آگے ایک جملہ بڑھا دیا، ایوری تھنگ از فائن ان
وار، جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ تو مدینے سے ہو کر جو قافلے جاتے تھے تجارتی، ان کے اوپر مدینے و مکے والوں پر، مسلمانوں کی اور مدینے والوں کی، اب یہاں اسلام مت دیکھیے آپ، اب یہاں دیکھیے کہ ایک دو ملک چل رہے ہیں، ان کے تجارتی قافلے جا رہے ہیں، تو مدینے کی ریاست نے طے کیا کہ ان کو ڈراتے رہنا ہے تاکہ ان کو یہ لگے کہ یہ کمزور نہیں ہے، ان کو یہ محسوس ہو کہ اگر ہم نے کبھی ان پر حملے کا سوچ بھی لیا تو مسئلہ دوسرا گمبھیر ہو سکتا ہے۔ تو ہونے یہی لگا۔ اب وہاں سے شام سے ابو سفیان کا قافلہ تجارت واپس آ رہا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں اونٹوں سے بھرے ہوئے، سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے، اور اربوں روپے کی تجارت کا سامان تھا، وہ آ رہا تھا۔ مدینے میں طے ہوا کہ بھئی چلو اس قافلے کو تھوڑا سا اشارہ دے دے کہ ہم بھی کون ہیں، اشارہ دے دے کہ لوٹ مار نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کی حفاظت کے تئیں ان کو سائیکولوجیکل پریشرائز کرنا ہے، تو بولے اشارہ دینا ہے ان کو۔ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مدینے والے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، اس نے فوراً ایک زبردست یعنی کہ تیز رفتار قاصد کو مکہ بھیجا اور کہا کہ ابو جہل سے کہنا کہ مکہ سے مدینے سے فوج یا حملہ کا امکان ہے، تم بڑی فوج تیار کر کے ریڈی رہو اور سیدھے ہماری طرف نکلو۔ اور ابو سفیان نے یہ کیا کہ جو راستہ مدینے سے ہو کر مکہ جاتا تھا، اس راستے کو چھوڑ کر بہت لمبا راستہ تھوڑا سا گھیرا کا وہ اپنا کر وہ مکہ چلے گئے، مکہ وہ لے کر قافلے کو چلے گئے سلامتی کے ساتھ۔ مسلمانوں کو وہ لوگ ملے نہیں تجارتی قافلہ، لیکن اس کا قاصد وہاں پہنچ گیا تھا۔ ابو جہل نے جب اعلان کیا کہ بھئی مدینے والے ہمارے تجارتی قافلے پر، اور اس تجارتی قافلے میں مورخین نے لکھا ہے کہ مکے کے ہر گھر کے تقریباً افراد کا انویسٹمنٹ کیا ہوا تھا، کیا مرد کیا عورت، جس کے پاس کچھ تھا انہوں نے اس میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کیا ہوا تھا۔ اب یہ قافلہ تو لمبے راستے سے گھوم پھر کے ادھر چلا گیا، اور مکے سے ادھر سے ابو جہل کی فوج آ گئی، اور اس میں جتنے مرد تھے، بڑے بڑے جنگجو سورما، جن کو اپنی جنگی ماہر ہونے پر اور سورما ہونے پر فخر ہوتا تھا، وہ سب اس میں شامل ہوئے۔ اب مسلمان ادھر پہنچے، ادھر سے کفار پہنچے، تجارتی قافلہ نکل گیا، تو پھر اب مشورہ ہوا کیا کیا جائے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھئی ہمارا مقصد تو وہ تھا، ان کو ڈرانا تھا، اب وہ تو اپنے کو ملے نہیں، اور ہم تو آئے تھے کس لیے؟ جنگ کے ارادے سے تو آئے نہیں تھے۔ جنگ کے ارادے سے یہاں اچانک دشمنوں کی فوج سے سامنا ہوا۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ یہ 1000 کا لشکر آ گیا۔ مسلمانوں کے پاس تلواریں کتنی؟ 8۔ کتنی؟ 8۔ گھوڑے کتنے؟ 2۔ زرے کتنی؟ 6۔ اور اونٹ 70۔ 313 میں 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 6 زرے، 70 اونٹ۔ کسی کے پیر میں چپل ہے تو کوئی ننگے پیر ہے، کسی کے سر پر کپڑا ہے تو کوئی ننگے سر ہے۔ ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں سامنا ہو گیا تو کس سے؟ دشمنوں کی فوج سے۔ تجارتی قافلہ تو نکل گیا، تجارتی قافلے کو بھی لوٹنا نہیں تھا، وہ سائیکولوجیکل پریشرائز کرنا تھا کہ بھئی ہمارے ملک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا حوصلہ نہیں کرنا، مگر مقابلہ ہو گیا۔ بہرحال یہ پس منظر ہے غزوہ بدر کا، عموماً پس منظر ذہن میں نہیں رہتا ہے، تو یہ پس منظر تھا جو اچانک واقع ہو گیا، لیکن اللہ نے ایسی نصرت فرمائی اور ایسی مدد فرمائی کہ یہ 313 1000 پر بھاری پڑ گئے۔ 8 تلواریں ہیں، ان کے 70 بڑے سردار، جو یوں کہنا چاہیے کہ ان کا پورا ٹوٹل پولیٹیکل ایسٹ سب فنش ختم ہو گیا، اور 70 بڑے بڑے رؤساء وہ گرفتار ہو گئے۔ اور مسلمانوں میں سے کیا ہوا؟ مسلمانوں میں سے صرف 8 مہاجر اور 6 انصار صحابی شہید ہوئے، بس۔ کتنے؟ 8 اور 6 انصار، کتنے ہو گئے؟ 8 اور 6 14۔ اور ان کے 70 بڑے بڑے سردار جنگجو ماہرین مارے گئے،
70 قید کیے گئے۔ اب یہ ایسا پہلا معرکہ تھا اسلام کے بعد۔ مکے میں تو 13 سال چھپ چھپ کر ہی دعوت دیتے رہے، مدینے کے میں آنے کے بعد ایک بڑا معرکہ یہ پہلا ہوا۔ اس میں مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ اس میں کیا آیا؟ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اب مال غنیمت کے بارے میں پہلی شریعتوں کے احکامات کچھ اور تھے، مسلمانوں کو پہلی مرتبہ سابقہ ہوا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا مال غنیمت میں کسی کا حق نہیں ہوتا تھا، دشمنوں سے جنگ ہوئی، مال غنیمت حاصل ہوا، اس پورے مال غنیمت کو لے جا کے کسی کھلی جگہ پر، کسی پہاڑ پر لے جا کر رکھ دینا، آگ آ کر اس کو جلا ڈالتی، تو یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جہاد یہ اللہ کی خاطر کیا گیا اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ اور اگر معلوم ہوا کہ لے جا کر رکھ دیا گیا اور اوپر سے آسمان سے آگ نہیں آئی، تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ جہاد میں کچھ تو بھی لوچا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور جب اللہ نے قبول ہی نہیں کیا تو وہ مال حرام ہے، تو پھر اس مال کو چھوتے بھی نہیں تھے، وہیں چھوڑ کر آ جاتے تھے۔ یہ پہلے زمانوں میں، پہلی شریعتوں میں اس طریقے سے ہوتا تھا۔ اب غزوہ بدر میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ جب گھمسان کا معرکہ ہوا تو مسلمانوں کی جماعت 3 حصے میں تقسیم ہوئی۔ ایک جماعت تو وہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کے ارد گرد تھی، اور یہ جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک جماعت آپ کے ساتھ ہے، ایک جماعت لڑ رہی ہے پوری شدت کے ساتھ، اور ایک جماعت وہ ہے جب کافروں کو شکست کا سامنا ہوا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بھاگ رہے تھے۔ تو جو بھاگ رہے تھے ان کا پیچھا کرنے والے تھے، لڑ رہے تھے، پیچھا بھی کر رہے تھے، مار رہے تھے۔ ایک وہ ہو گئے پیچھا کرنے والے، لڑنے والے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والے۔ اور جب منظر ذرا کلیئر ہوا، وہ سب بھاگ رہے ہیں اور پسپا ہو رہے ہیں، کچھ اللہ کے رسول کے پاس ہے، تو باقی کے جو تھے ان لوگوں نے یہ جو مر گئے تھے مردود، ان کا ساز و سامان جو مال غنیمت ہے وہ جمع کر رہے تھے۔ یہ تیسرا گروہ۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ منظر نامہ کلیئر ہو گیا، تو یہ جو لوگ تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ مال غنیمت تو ہم نے جمع کیا۔ کس نے جمع کیا؟ ہم نے جمع کیا، اس لیے ہمارا حق ہے۔ وہ جو پیچھے جا رہے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اس پہ سب کا حق ہے، ہم جب ان کو بھگا رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس پر حق سبھی کا ہونا چاہیے۔ آپ نے جمع کیا، ہم نے بھگایا دشمنوں کو، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوئے وہ آپ کی حفاظت پر میں، وہ تو جہاد کا سب سے اعلیٰ کام کر رہے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے۔ یہ چونکہ اب تک ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تھا اور کوئی احکامات سامنے نہیں تھے، تو صحابہ کی جماعت تو وہ تھی مبارک جماعت کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گئے تو ڈھیر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ معاملہ تھوڑا سا ایسا پیچیدہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ فرمایا یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ یہ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت پر اللہ اور اس کے رسول کا حق، اللہ کی ملکیت ہے، رسول کے کنٹرول میں رہے گا، رسول اس کو تقسیم اللہ کے ہدایت کے مطابق کریں گے۔ رسول کیا کریں گے؟ اللہ جیسی ہدایت دیں گے اس کے حساب سے تقسیم کریں گے۔ اس پر مال غنیمت یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، ان چیزوں میں مت پڑو، جہاد کے اصل مقصد کو نظروں سے فوت مت ہونے دو۔ اور جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے نام کو بلند کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو کوئی فائدے کا نہیں۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اصلاح کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرتے رہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جب یہ آیت اتر گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، 5واں حصہ بیت المال کے لیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب نادار رشتہ داروں کے لیے اور بیت المال کے لیے 5واں حصہ، اور 4 حصے، یعنی آپ نے ٹوٹل مال غنیمت کے 5 حصے کیے، 1 حصہ بیت المال کا آپ کے غریب رشتہ داروں کا، اور 4 حصے آپ نے مجاہدین میں تقسیم کیے۔ 4 حصے کس میں کیے؟ مجاہدین میں تقسیم کیے۔ یہ مال غنیمت کے بارے میں حکم ہے۔ تو بہرحال یہ اس سلسلے کی بہت ساری کفاروں کی شکست کی کچھ تصویریں، کچھ مسلمانوں کے معاملات، مسلمانوں پر جو حالات گزرے، وہ کافروں نے ان کے ساتھ جس طریقے کا برتاؤ کیا، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو برکتیں حاصل ہونے والی ہیں، ان سب کا تذکرہ اس صورت میں آتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اگر حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے۔ ایک ہی آیت آج ہوئی ہے، انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز استخارہ۔ جب کسی شخص کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہو اور وہ یہ طے نہ کر پا رہا ہو کہ کس کو اختیار کرنا بہتر رہے گا یا نہیں، کوئی معاملہ درپیش ہو اور بندہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ اس معاملے کو اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اسے چاہیے کہ استخارہ کرے۔ کیا کریں؟ استخارہ کریں۔ استخارہ کے معنی خیر طلب کرنے کے آتے ہیں۔ استخارہ کے معنی خیر طلب کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے کسی بھی معاملے کا خیر طلب کرنا، یا استخارہ کرنا، یعنی اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کی دعا کریں۔ اور اس کا طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے اور اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، قال ويسمي حاجته۔ ترجمہ اس آیت دعا کا بھی پڑھ لیتا ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سے خیر طلب کرنا ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد پوری توجہ سے دعا پڑھے کہ اے اللہ، میں آپ کے علم کے ذریعے خیر کا طالب ہوں اور آپ کی قدرت سے طاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے فضل عظیم کا سائل ہوں۔ بے شک آپ قادر ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، آپ کو علم ہے اور میں لا علم ہوں، اور آپ چھپی ہوئی باتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اے اللہ، اگر آپ کے علم کے مطابق یہ کام کہنے کے بعد یہاں اس کام کا نام لے لینا کہ میں فلاں کام شروع کرنے جا رہا ہوں، یہ کام اگر میرے حق میں دینی، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے یا فی الحال اور انجام کام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اسے میرے حق میں آسان کر کے اس میں مجھے برکت سے نواز دیجئے۔ اور اگر آپ کو علم ہے کہ یہ کام، اور یہ کام کہنے کے بعد پھر یہاں پر اس کام کا نام لینا چاہیے، ذہن میں اس کا استظہار ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ کام میرے حق میں دینی، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے یا فی الحال اور انجام کام کے اعتبار سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے
ہٹا دیجئے، اور جس جانب خیر ہے وہی میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور پھر مجھے اس پر عمل سے راضی، میرے اس عمل سے مجھ پر راضی ہو جائیے۔ دعا پڑھتے ہوئے جب حادل امر پر پہنچے، یعنی یہ کام، تو دونوں جگہ اس کام کا دل میں دھیان جمائے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، اور یا دعا پوری پڑھنے کے بعد اس کام کا ذکر کرے۔ دونوں صورتیں صحیح ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف بھی ملا لے، اور اگر عربی میں دعا نہ پڑھی جا سکے تو اردو یا اپنی مادری زبان میں اسی مفہوم کی دعا مانگ لے۔ عربی یاد نہیں ہوں گی شاید، تو آسان ہے، جو مفہوم ہے اس کا وہ ادا کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو استخارے کے طور پر ہمارے سے قبول فرما کر جو خیر ہوگا، جو ہمارے حق میں اور مصلحت میں ہوگی، اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقدر فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔